بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم امام باقلانی کے حالات زندگی سبق نمبر 54 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے امام غزالی کے نظریات کا جائزہ لیا تھا اور امام غزالی فلاسفہ کی تردید کتنے مسائل میں اور کیسے کرتے ہیں اسے بھی ہم نے دیکھا۔ امام غزالی نے اس بات باری تعالی میں کیسے کام لیا ہے اور کیسے دلائل پیش کیے ہیں۔ آیا کوئی نئی دلیل آپ نے پیش کی یا متکلمین کے ہی سابقہ دلائل پر آپ نے اکتفا کیا، اسے بھی ہم نے دیکھا۔ امام غزالی کا منہج اس بات نبوت میں کیسا ہے اور آپ نے کیا دلائل اور کیا پیٹرن اختیار کیا، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ امام غزالی کا اس بات معاش سے متعلق کیا نظریہ ہے، اسے بھی ہم نے جانا تھا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ امام باقلانی کا نام و نسب کیا ہے اور امام باقلانی کی تاریخ ولادت و وفات کیا ہے، امام باقلانی کے اساتذہ اور تلامذہ کون ہیں، اور امام باقلانی کی خدمات و مصنفات کیا ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف کہ امام باقلانی کا نام و نسب اور آپ کی تاریخ ولادت و وفات کیا ہے۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ قاضی ابو بکر باقلانی کے نام سے معروف ہیں۔ ابو بکر الباقلانی، آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے محمد بن طیب بن محمد بن جعفر بن القاسم، تو آپ کا نام محمد ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے اور نسبت آپ کی باقلانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے والد محترم کا نام طیب، دادا محمد اور پردادا جعفر ہیں۔ آپ کو جن القابات سے نوازا گیا ان میں مختلف القابات ہیں، جن میں شیخ السنہ، لسان المتکلمین، امام الاصولیین، لسان الامہ کا آپ کو لقب دیا گیا۔ آپ 388 ہجری بمطابق 950 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 402 ہجری بمطابق 1013 عیسوی سینچر کے دن آپ بغداد میں وفات پا گئے۔ آپ کو مقبرہ باب حرب میں دفن کیا گیا۔ امام باقلانی کے اساتذہ اور تلامذہ کون ہیں؟ حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے کبار مشائخ سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں امام ابو الحسن اشعری کے شاگرد بھی شامل ہیں، یعنی نامور علماء آپ کے اساتذہ ہیں۔ آپ کے چند معروف اساتذہ میں ہمیں امام دار قطنی، ابن مجاہد الطائی، ابو احمد العسکری اور ابن ابی زید القیروانی خاص طور پر ہمیں یہ نام ملتے ہیں۔ آپ سے ہزاروں شاگردوں نے استفادہ کیا، جن میں زیادہ تر بغداد سے تعلق رکھتے تھے۔ چونکہ آپ خود بصرہ کے تھے تو بغداد کے تلامذہ نے آپ سے زیادہ تر علم حاصل کیا ہے۔ آپ کے چند مشہور شاگرد یہ ہیں: ابو ذر عبد بن احمد الہروی، قاضی ابو محمد عبد الوہاب بن نصر البغدادی اور ابو عبداللہ الازدی۔ انہوں نے مغرب میں باقلانی کے افکار پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ کے زیادہ تر شاگرد بغداد کے ہیں، جنہوں نے آپ کے نظریات کو لیا اور دنیا جہاں میں پھیلانے کی کوشش کی۔ امام باقلانی کا مجاہدہ، حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ ہر رات 20 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے زاہد، بزرگ اور عبادت گزار تھے کہ روزانہ 20 رکعت نوافل آپ ادا کرتے، چاہے آپ سفر میں ہوں یا حضر میں، یعنی آپ مسافر ہوں یا مقیم ہوں، یہاں تک کہ سفر بھی آپ کے اس معمول میں مخل ثابت نہ ہو سکتا تھا اور آپ پابندی سے روزانہ 20 رکعت نوافل ادا کرتے۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد آپ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہوتے اور ہر شب 35 اوراق تصنیف فرماتے۔ یہ اوراق آپ صبح اپنے شاگردوں کو دیتے اور انہیں پڑھانے کے لیے آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو بکر باقلانی اشعری سلسلے کے متکلمین میں سب سے افضل ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو اشاعرہ سے جو علمی اختلاف تھا، اس کے باوجود آپ ابو بکر باقلانی کو سراہ رہے ہیں اور آپ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اشاعرہ میں ان سے پہلے کوئی ان جیسا پیدا ہوا اور نہ ابو بکر باقلانی کے بعد کوئی اشاعرہ میں ان جیسا آئے گا۔ امام باقلانی کی تصانیف، حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی سوانح نگاری میں ہمیں 50 سے زائد کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں اکثر ناپید ہیں اور چند کتب ہی ایسی ہیں جو دستیاب ہو سکی ہیں۔ ان چند کتابوں کے نام
پیش کیے جاتے ہیں، جن میں الانصاف، اعجاز القرآن، الرد على المعتزلة، دقائق الكلام، المقدمات في أصول الديانات، الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة اور الکسب قابل ذکر ہیں۔ الرد على المعتزلة، اس کتاب پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں تقریباً یہ ردود سلف صالحین کی علمی تراث میں ملتے ہیں، یعنی ہر بزرگ نے اپنے دور کے اٹھنے والے فتنوں کا علمی تعاقب کیا اور ان پر مستقل ردود لکھے ہیں، وہ کرامیہ ہوں، وہ جہمیہ ہوں، وہ معتزلہ ہوں، تو ان پر اپنے اپنے دور کے مطابق ہر اہل سنہ عالم نے علمی کام سر انجام دیا ہے۔ امام باقلانی کے نظریات کیا ہیں؟ قاضی ابوبکر باقلانی کے چند نظریات یہاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یونانیوں کا یہ عقیدہ کہ ہیولا قدیم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ سراپا باطل ہے۔ کائنات کی تعمیر اجزاء غیر منقسم سے ہوئی جو حادث نیز فانی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات جزء لا یتجزا، اجزاء غیر منقسم سے ہوئی، یعنی جزء لا یتجزا سے کائنات بنی ہے، اور یہ سارے اجزاء حادث ہیں اور کائنات بھی حادث اور فانی ہیں۔ یہ متکلمین کے نظریہ ہیں۔ قیامت کے دن مردے جسم خاکی کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے، یعنی جو دنیاوی ہمارا بدن ہے جو مٹی سے بنا ہے، انہی اجسام کے ساتھ مردے قبروں سے نکلیں گے۔ یہ آپ کی فکر اور نظریہ تھا۔ یونانیوں کا یہ عقیدہ کہ خلا ایسی فضا یا مقام جہاں ہوا نہ ہو اسے ہم خلا کہتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یونانیوں کا یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ خلا وہی ہے جہاں پر فضا یا وہ جگہ جہاں پر ہوا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ عرض کا قیام صرف جوہر سے ہو سکتا ہے، جوہر نہ ہو تو عرض کا وجود نہیں ہو سکتا، یہ بھی متکلمین کا نظریہ ہے۔ علامہ اسی کے ہم نوا ہیں۔ جس طرح ہر تصویر کا ایک مصور اور ہر تحریر کا کوئی نہ کوئی محرر ہوتا ہے، اسی طرح مظاہر کائنات کا بھی ایک صانع ہے۔ اشیاء کی تخلیق میں تقدم و تأخر اتفاقیہ نہیں، بلکہ سب کچھ خاص ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ سب اتفاق سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور مظاہر کائنات میں رنگ بھرے جا رہے ہیں۔ امام باقلانی کی علمی خدمات، آپ علم کلام کے ایک عظیم عالم اور متکلم تھے۔ آپ نے علم کلام کو ایک نئی بنیاد فراہم کی اور اسے ایک مضبوط علمی نظام میں تبدیل کیا۔ آپ نے اپنی کتابوں میں علم کلام کے تمام اہم موضوعات پر بحث کی اور ان کا مدلل جواب بھی دیا۔ آپ کی علمی خدمات کا خلاصہ درج ذیل ہے کہ آپ نے علم کلام کو مضبوط علمی نظام میں تبدیل کیا۔ آپ نے علم کلام کے تمام اہم موضوعات پر بحث کی اور معترضین کے اعتراضات کو دفع کیا، اور اپنے افکار کو آپ نے مدلل کیا اور معترضین کے اعتراضات کو آپ نے مدلل جوابات سے رد بھی کیا۔ آپ نے معتزلہ، اہل حدیث اور شیعہ کے تمام اعتراضات کے مدلل جواب دیا۔ آپ کی کتابیں علم کلام میں مرجع کا درجہ رکھتی ہیں۔ امام باقلانی کا مقام و مرتبہ۔ امام باقلانی علم کلام کے ایک عظیم عالم اور متکلم ہیں۔ آپ کو سیف السنہ اور لسان الامہ کا لقب نوازا گیا۔ آپ کے شاگردوں میں سے بعض یہ ہیں: قاضی عیاض، ابو الحسن بن سریج، ابو القاسم قشیری، ابو حامد محمد الغزالی، یعنی امام غزالی امام باقلانی کے شاگرد ہیں۔ امام غزالی کے تراجم اور حالات زندگی اور افکار ہم جان چکے ہیں۔ آپ کی علمی خدمات کی وجہ سے آپ کو علم کلام کے عظیم اماموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خلاصہ درس: امام باقلانی 388 ہجری میں پیدا ہوئے اور 402 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آپ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے اور آپ نے نامور علماء کرام سے فیض حاصل کیا، جن میں امام دارقطنی اور ابن ابی زید القیروانی قابل ذکر ہیں۔ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات: امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 55 میں پڑھیں گے۔ یہاں تک ہماری وہ فہرست مکمل ہوئی جو یونیورسٹی کیریکلم میں ہمیں ملتی ہے، جس میں معتزلہ متکلمین اور اشاعرہ کے نامور متکلمین کی فہرست دی گئی تھی۔ یوں تو متکلمین کی ایک طویل فہرست ہے اگر سب کو ہی موضوع بحث بنایا جائے، لیکن اسلامیات میں جہاں تک
یونیورسٹی نے جن شخصیات کا تعین کیا ان شخصیات کے تراجم ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب متأخرین علماء جن میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور دیگر کچھ علماء ہیں ان کے تراجم آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔